اوئے ہوئے ہوئے، یہ ساری وہ سوچ جو ہمارے ذہنوں میں خمار چل گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے شکوہ کیا کہ اللہ کا پیغمبر یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بیٹھ کے دین سیکھتا ہے۔ تو وجہ ہے سب کی جناب، کیا سیکھتا ہے وہ؟ دین سیکھتا ہے۔ میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میں پیسے کماتا ہوں، یہ کام ہی نہیں کرتا، ادھر سارا بوجھ میرے سر پہ آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر رکو جاؤ اور کیا کام کرے، کوئی محنت کرے، مزدوری کرے۔ جوان نے ہٹا کٹائی آ کے یہاں بیٹھ جاتا ہے، اور میں سارا دن محنت کرتا ہوں، اس کے زندگی کے معاملے میں چلا رہا ہوں، میرے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ نبی السلام نے ایک جملہ بولا، غور کرنا ہے غور۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا اسی مسیح تے دماغ میں مسیح چلے گی، اسی تعاون کرا کے انسان چلے گا، یاد رکھیں یہ سوچا کرے کہ ہو سکتا ہے اللہ مسجد کے ساتھ تعاون کی وجہ سے مجھے رزق دے رہا ہے، یہ سوچا کرے۔ اگر میں کسی مسجد کے امام کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اسی کی وجہ سے رزق دے رہا ہے، یہ سوچا کرے۔ اگر میں کسی بیوہ کی مدد کرتا ہوں، اللہ مجھے اس کی وجہ سے رزق دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تو سمجھتا ہے کہ تیرے اوپر یہ بوجھ ہے، یہ دین سیکھنے والا تیرے اوپر بوجھ ہے؟ فرمایا تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ ساری وہ سوچ جو ہمارے ذہنوں میں خمار چل گیا ہے۔ اگر میں نہ دوں مسجد نہیں چلتی ہے، اگر میں نہ دوں مولوی کا نظام نہیں چلتا، اگر میں نہ دوں فلاں بیوہ کا گھر نہیں چلتا، اگر میں نہ دوں فلاں ویلفیئر سوسائٹی نہیں چلتی۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ سوچا کرے میں نے دینا بند نہیں کرنا، ہو سکتا ہے اللہ اسی کی وجہ سے مجھے دے رہا ہوں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہارون رشید وزیر تھا، اس کا نام تھا یحییٰ برمکی۔ کیا نام تھا؟ یحییٰ۔ آپ کی توجہ پوری ہے نا، مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ یحییٰ برمکی وزیر تھا، اور یحییٰ برمکی نے دیکھا کہ میں تو دین کی خدمت نہیں کر سکتا، میں دین سیکھنے سکھانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیوں نہ میں ایک کام کروں، میں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام تھے، اس نے کہا حضرت 1000 دینار میں آپ کو ماہانہ دوں گا۔ کتنا جی؟ 1000 دینار۔ آج بھی دیکھیں بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، اس دور میں کتنی ہوگی؟ 1000 دینار میں آپ کو ماہانہ دوں گا۔ آپ دین کا کام کریں، کھل کے کریں، آپ نے فکر معاش سے آزاد ہونا ہے، کام صرف کرنا ہے دین کا، اللہ مجھے بدلے میں خود یہ دے دے گا۔ کس نے کیا؟ وزیر نے، یحییٰ برمکی نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ کرنے کے بعد اب یحییٰ برمکی کیا کرتے ہیں؟ روزانہ تہجد کی نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ اللہم ان یحییٰ کفانی فی عمر دنیایا فکفی فی عمر آخرتی۔ اللہ یحییٰ نے مجھے فکر معاش سے آزاد کر دیا ہے، اللہ تو اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے سودا مند ہے، 1000 دینار ماہانہ دے بدلے کی جنت۔ اللہم ان یحییٰ کفانی فی عمر دنیایا فکفی فی عمر آخرتی۔ اللہ یحییٰ برمکی نے مجھے فکر معاش سے آزاد کر دیا ہے، اس کی وجہ سے سفیان بن عیینہ، اس کے تعاون کی وجہ سے امام محدث بہت بڑے فقیہ بنے۔ ریزن کیا تھی؟ پیچھے یحییٰ برمکی نے ان کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ وہ دعا کرتے ہیں اللہم ان یحییٰ کفانی فی عمر دنیایا فکفی فی عمر آخرتی۔ اللہ مجھے یحییٰ برمکی نے فکر معاش سے آزاد کر دیا، اللہ تو اس کو جہنم سے آزاد کر دے، یہ دنیا سے چلے گئے۔ یحییٰ برمکی فوت ہو گئے، ایک بندے کو خواب آیا، اس نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ یحییٰ برمکی نے کہا اللہ نے سفیان بن عیینہ کی دعا کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا، مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ آپ بھی ایسے کیا کریں، اپنے ائمہ کو، اپنے علماء کو مضبوط کریں۔ ہمارے امام کے پاس، خطیب کے پاس کتاب لینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ میں اکثر مساجد میں کہتا ہوں آپ کے امام کا لباس، اس کے بچوں کے تعلیمی نظام، اس کے بچوں کا لباس، اس کے بچوں کا لائف سٹائل، وہ مسجد کی انتظامیہ کی ذہنی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، مسجد کے نمازیوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ جو پیارے بھائیو،
ہم نہیں سمجھے کہ خرچہ یہ خرچہ نہیں ہے.